وہ دن ہمیں ضرور نصیب کرنا جب مسجد اقصی کو آزاد دیکھ سکے. اللہ ہماری پیشانیاں تڑپ رہی ہے مسجد اقصی کے صحن میں سجدوں کے لیے. اللہ 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 ان سارے لوگوں کو مسجد اقصی کے صحن میں سجدے نصیب کرنا. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں اور جھولیوں میں خیرات ڈال دے. اللہ ہمارے پاس دعاؤں کے علاوہ کیا ہے, ہماری دعائیں قبول کر لے. شاید آج انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جیسے بھی ہو ہم اپنا حق لے کے رہیں گے, کہ یا مسجد اقصی ملے گی یا پھر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. پورے عالم اسلام میں اضطراب ہے, ہم بے بس اور مجبور لوگ کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے. لیکن دعا مومن کا اسلحہ ہے, پورے خلوص کے ساتھ دعا کیجئے گا, اللہ انہیں کامیابیاں نصیب فرمانا اور غاصب یہودیوں کو غارت کر دینا, صہیونیوں کو برباد کر دینا, مسجد اقصی کی آزادی نصیب کرنا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ القدس ہماری غیرت کا نشان ہے, القدس ہماری عزت کا نشان ہے. ہمارے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانی معراج کا آغاز مسجد اقصی سے کیا, اور قرآن نے اس مسجد اقصی کا تعارف کرواتے ہوئے کہا الذی بارکنا حولہ, یہ وہ بابرکت جگہ ہے جس کے اطراف میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں. یہ انبیاء کی سرزمین ہے, یہ محبت انوار ہے, یہ ارض شام, فلسطین شام کا ہی حصہ ہے, اردن بھی شام کا حصہ ہے, فلسطین بھی شام کا حصہ ہے, اور سیریا یہ تقسیم کر دیا گیا. تو یہ سارے شام کے حصے ہیں جو ارض مبارک ہیں, اور اللہ جل شانہ کے محبوب علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر کے شام کے لیے دعا مانگی ہے, اللہم بارک لنا فی شامنا, اللہم بارک لنا فی یمننا. تو شام کی سرزمین اور بیت المقدس مسلمانوں کے لیے عزت کا مقام ہے. اور تیسری مقدس ترین جگہ ہمارے لیے مسجد اقصی ہے. تو بیت المقدس پر آج یہودیوں کا قابض ہو جانا اور پھر مزاحمت کرنے والے, اپنے حق مانگنے والے مسلمانوں کو یوں گولیوں سے بھون ڈالنا اور یوں اذیتوں میں مبتلا کرنا, اور پھر کوئی توانا آواز ان کے لیے بلند نہ ہونا, یہ دردناک صورتحال ہے. شاید آج انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جیسے بھی ہو ہم اپنا حق لے کے رہیں گے, کہ یا مسجد اقصی ملے گی یا پھر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. آج دل بہت دکھا ہوا ہے, لہجہ بہت زخمی ہے. 56-57 اسلامی ملک اور غیرت کا جنازہ اٹھ چکا ہے, اور مسجد اقصی میں گولیاں برسائی جا رہی ہیں. اللہ ہمیں وہ دن نصیب کرنا کہ ہم ایک حج ایسا بھی کریں کہ مسجد اقصی سے حرام بند ہے. تیرے لیے کوئی مشکل نہیں. صلاح الدین ایوبی اٹھ قبر سے, اس عمر کی بیٹیاں پکار رہی ہیں. نجدین نبی دا وانگ یتیمہ تے گھر گھر تکے کھاوے کہ تو لبا عمر بہادر بوتے ہوں. بیت المقدس کو آزادی کی بہاریں عطا کر دے. اللہ قبلہ اول کو آزادی کی بہاریں عطا کر دے. اللہ ہماری پیشانیوں کو مسجد اقصی میں سجدے نصیب فرما. اللہ ہماری پیشانیوں کو مسجد اقصی میں سجدے نصیب فرما. اللہ بلاد شام کی خیر فرما. شامی مسلمانوں کی مدد, نصرت اور اعانت فرما. اللہ ان بچوں کی, ان یتیموں کی نصرت فرما. اللہ ان دکھیوں کے حال پہ رحم فرما. اللہ تیرے علاوہ ان کا کوئی نہیں, اپنے کرم سے ان کی مدد فرما. اللہ امت کو کھویا ہوا وقار عطا کر دے. اللہ امت کو کھویا ہوا وقار عطا کر دے. روہنگیا کے مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ بلوچستان میں سیلاب زدہ علاقوں کی خیر فرما. اللہ اس لہو لہو امت کی خیر کر دے. زخم زخم امت کی خیر کر دے. بلاد شام کی خیر فرما. اللہ مسجد اقصی کو آزادی کی بہاریں عطا کر دے. اللہ یہ پھیلے ہوئے ہاتھ قبول کر دے. اللہ وہ خبر بھی ہمارے کان کبھی سن پائیں کہ مسجد اقصی آزادی کی بہاریں دیکھ چکی. اللہ مقبوضہ کشمیر کو آزادی کی بہاریں عطا کر دے. وہ وقت نصیب کر دے, وہ لمحے نصیب کر دے
کہ اسلام کا جھنڈا سب سے اونچا دیکھیں. اللہ اسلام کو فروغ اور باقپن عطا کر دے. اللہ اللہ کرم فرما دے. اللہ ایسے حکمران نصیب فرما جو اس امت کے یتیموں کو گود میں تھام لے. اللہ تڑپتے یتیموں کی فریاد سن لے. اللہ سیریا کے مظلوموں کے حال پہ رحم فرما. اللہ مسجد اقصی کو آزادی کی بہاریں عطا کر دے. اللہ اس امت کو عروج عطا کر دے. اللہ اس امت کو ہر طرح کی ترقی عطا کر دے. معاشی، معاشرتی، اقتصادی، عسکری قوت اس امت کو بنا دے. اللہ اس امت کو عروج عطا کر دے. اللہ کوئی صلاح الدین ایوبی عطا کر دے، کوئی محمد بن قاسم دے دے، کوئی عمر بن عبدالعزیز دے دے. اللہ فاروق اعظم کا سایہ ہی نصیب کر دے. اللہ اس امت کو کھویا ہوا وقار دے دے. اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. اللہ تڑپ تڑپ کے تیرے امت کا عروج مانگ دے. اللہ اس امت کو عروج دے دے. اللہ اس امت کو عروج دے دے. جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے، شام میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور اب جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے، امت لہو لہو ہے. اور 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمران ہیں کہاں؟ کیا یہ چیخ بھی نہیں سکتے، آواز بھی نہیں اٹھا سکتے؟ گاجر مولی کی طرح اس امت کو کاٹا جا رہا ہے. انسانیت کا بہتا ہوا خون. کیا دنیا کے اندر امن کے ٹھیکیداروں کو نظر نہیں آتا؟ کشمیر کے اندر 1 لاکھ سے زائد لوگ شہید ہو گئے ان 17 سالوں میں. 90,000 بچے یتیم ہو گئے. 23,000 سے زائد خواتین بیوہ ہو گئی. وہ وادی جنت نگاہ انگاروں میں لپٹی ہے. ڈل جھیل کے پانی پر لاشیں تیر رہی ہیں. وہ چناروں کی سرزمین آج خون سے لالا زار بنی ہوئی ہے. کیا پوری دنیا نابینا ہے؟ اس کی آنکھیں نہیں ہیں؟ کہاں ہے اقوام متحدہ؟ کہاں ہے امن کے ٹھیکیدار؟ کہاں انسانیت کے حقوق کی بات کرنے والے؟ کہاں انسانی تقدس کی کہانی کا نغمہ چھیڑنے والے جو بلیوں اور کتوں کے حقوق پر تنظیمیں بنائے ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں؟ آج انسانیت کا یہ لٹتا ہوا قافلہ انہیں کیوں دکھائی نہیں دیتا؟ وہ کیوں نابینا ہو گئے؟ ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم ٹکڑوں میں بٹ گئے، ہم گروہوں میں بٹ گئے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آج پوری امت زخم زخم ہے، پوری امت لہو لہو ہے. کہا تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اگر تم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا، تم نے رسول کے دامن کو ترک کر دیا، تم گروہی تقسیمات پہ یقین رکھنے لگے، تم نے 1.5 اینٹ کی مسجد کھڑی کر لی، تم تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزرتے رہے، تم امت سے فرقوں سے جماعتیں، جماعتوں سے لابیاں، اور لڑکتے لڑکتے تم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، تم کرچی کرچی ہو گئے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً، ہم نے تو امت بنایا تھا تمہیں، تم نے اپنے آپ کو بانٹ لیا، تم ایک دوسرے کا گریبان نوچنے لگے، تم ایک دوسرے کے جبے پھاڑنے لگے، تم ایک دوسرے کے لیے نفرتوں کے بیج بونے لگے، تمہاری زبانیں انگارے اگلنے لگی، تم ممبر و محراب کے تقدس کو پامال کرنے لگے، تم خواہشات کے غلام بن گئے، تم آرزوؤں کے نوکر بن گئے، تم اپنے نفس کی غلامی میں آ گئے. تم تو غلام تھے آمنہ کے لال کے، تم نے کب سے نفس کی غلامی اختیار کر لی، تم کب سے خواہش کے نوکر بن گئے، تم کب سے نفس کے بندے بن گئے. تم نے امت بننا ہے، تم نے رسول اللہ کا غلام بننا ہے. تمہارا لب و لہجہ بتائے ہم حضور کی امتی ہیں، تمہارا طرز زندگی بتائے تم حضور کی امتی ہو. تم ترازو پہ کچھ تول رہے ہو تو لوگ دوسری طرف بھی منہ کر کے کھڑے ہو جائیں، یہ غلط نہیں تول سکتا، یہ امت رسول ہے. تم بول رہے ہو، لوگوں کو یقین ہو کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ رسول اللہ کا امتی ہے. تمہاری وحدت، تمہارا زور ہے، تمہاری طاقت ہے، تمہاری توانائی ہے. تو فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً، ہم نے تو امت بنایا تھا تمہیں. آج حضور کے قلب اطہر پہ کیا گزرتی ہوگی؟
جب شام کی بچیوں کے منہ پہ تماچے مارے جاتے ہیں، جب بغداد میں حضور کی امت خانمہ برباد نظر آتی ہے، جب برما میں آری لے کر کے اعضاء کاٹ دیے جاتے ہیں، دشت لیلہ سے لے کے کندھار تک، غزہ سے لے کے کشمیر تک لاشیں ہی لاشیں بکھری ہوئی نظر آتی ہیں، بستی بستی کریا کریا، صحرا صحرا خون، امت والے امت کا ہے کتنا سستا خون، شام قدس کشمیر اور برما، کس کس کا احوال کہوں، ہر سو زخمی، ہر سو لاشیں، ہر سو بہتا خون، امت والے امت کا ہے کتنا سستا خون۔ آج امت لہو لہو ہے، اس پوری کائنات میں 1 انچ بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں آتش و آہن برستا ہو اور وہ کفار کی سرزمین ہو۔ جہاں بھی خون بہتا ہے وہ بستی مسلمانوں کی ہے، جہاں لاشیں گرتے ہیں وہ گھر مسلمانوں کا ہے، جہاں عصمتیں لٹتی ہیں وہ خطہ مسلمانوں کا ہے۔ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے جو ہم کاٹنے پہ مجبور ہیں، اور جب تک ہم امت نہیں بنتے تب تک رسوائیاں ہمارا مقدر ہوں گی۔ قوت عشق سے جب دہر میں اجالا نہیں ہوتا تو پستیوں کو بلندیوں سے بدلنے کا کرینہ آپ نہیں سیکھ سکتے۔ نام محمد کو تھام کر کے، امت کی وحدت کے تصور کو اجاگر کر کے، حضور کا پاکیزہ وجود جو امت کی وحدت کا ضامن ہے، اس سے بے لوث محبت کا رشتہ اور الفت کا ربط جب تک مضبوط نہیں ہوتا تب تک ہم ان مشکلات سے کبھی بھی نہیں نکل سکتے۔ 1000 فلسفے تراش لیں، 1000 منطقیں بگھار لیں، لیکن کوئی نتیجہ نہیں ہوگا۔ تمہیں نتیجہ تب ہی ملے گا جب حضور کے قلب اطہر کو آرام پہنچاؤ گے، جب امت بن جاؤ گے، جب حضور علیہ السلام سے وابستگی اپنا شعار زندگی بنا لو گے، تو پھر دہر میں اجالا اور روشنی حضور علیہ السلام کے نام کے صدقے سے نصیب ہوگی، اور تقدیر کا قاضی تمہاری سزائیں معاف کر دے گا، اور پھر نتیجہ تمہارے سامنے اس صورت میں نمودار ہوگا کہ تم بحر و بر کے مالک ٹھہرو گے، اور کائنات کے اندر حضور کے ساتھ وفا کے رشتے کے نتیجے کے اندر لوح بھی تمہارے ہاتھ میں ہوگا، قلم بھی تمہارا ہی مقدر ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تم صحیح معنی کے اندر امت بن جاؤ۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ میرے رب کا وعدہ ہے، اور میرے رب کے وعدے سچے ہوتے ہیں۔ کہا تم ان کے بن کے تو دیکھو، عزت کا تاج میں تمہارے سر پہ رکھوں گا۔ اور افسوس تو یہ ہے کہ 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمران بے حس ہو گئے، انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ انسانیت لٹ رہی ہے، انسانیت کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ ثناخان تقدیس مغرب اب کہاں ہیں؟ انسانی حقوق کی بات کرنے والے اب کہاں ہیں؟ یہ خون کبھی بھی رائے گا نہیں جائے گا۔ خون جب بہتا ہے تو جم جاتا ہے اور پھر اپنے اثرات چھوڑتا ہے۔ تو اسی خون شہیداں سے چراغاں ہوگا، اور اسی سے اس امت میں بہار آئے گی۔ اللہ اس امت کو اتحاد دے، اس کو اتفاق اور یگانگت کا نور دے۔ جب یہ امت متحد ہو جائے گی تو پھر کوئی میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ لیکن ہمارے افتراق نے، ہمارے انشقاق نے، ہماری باہمی لڑائیاں نے، ہماری جغرافیائی تقسیم نے، ہماری فرقہ وارانہ لڑائیوں نے دشمن کو دلیر کر دیا ہوا ہے۔ آج حکمران صرف اپنے سطحی مفاد کے لیے، صرف سطحی مفاد کے لیے امت کا بہتا ہوا خون گوارا کر رہے ہیں۔ کتنا نازک دور تھا اس امت پر، اور ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اسلام نے سرخرو ہونا ہی ہونا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اگر کوئی بزدلی دکھاتا ہے تو وہ بزدلی کی موت مر جائے گا، لیکن اسلام نے غالب ہونا ہے۔ یہ دکھ، یہ اذیت، یہ تکلیفیں، یہ اس وقت جو حالت ہے فلسطینیوں کی، دردناک صورتحال ہے، لیکن اقبال نے کہا تھا کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ کتنے ستاروں کا خون ہوتا ہے پھر جا کے سحر کا سپیدہ نمودار ہوتا ہے۔
शहादतें होती हैं, अजियतों से लोग गुजरते हैं, फिर नतीजा पैदा होता है। तो ये नतीजा इंशाअल्लाह पैदा होगा और उम्मत को इंशाअल्लाह गालिब आना है। हमें अपने हिस्से का काम करना होगा, हमने उनके साथ खड़े होना है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पूरी दुनिया की अशराफिया, एक दो ममालिक के अलावा, वो उनके साथ नहीं है। वो बयानबाजी की हद तक अपनी आवाम को मुतमईन करने के लिए रस्मी कार्रवाइयाँ करती है। आप देख लें पूरी दुनिया के ऊपर 56-57 इस्लामी ममालिक जो हैं, उनके हुक्मरान, अशराफिया और बड़ी बड़ी फौजें कहाँ खड़ी हैं। सफारती सतह पे खुलूस के साथ कोशिश की जाए, और अगर लगता है कि ये कोशिशें बराबर नहीं होंगी तो हमारे पास ये रास्ता मौजूद है जिहाद का। जब आपके पास ताकत होगी, तवानाई होगी, तो फिर आपकी सफारती बात भी मानी जाएगी। रशी के फाकों से टूटा ना बरहमन का तलिस्म, असा ना हो तो कलीमी हकारे बेबुनियाद। हजरत मूसा अगर कलीमुल्लाह थे, एक उनका वस्फ था, लेकिन दूसरे हाथ में असा भी था। जिहाद का ऑप्शन मौजूद है आपके पास, और उन्हें पता हो अगर इनकी बात सफारती सतह पे नहीं मानेगी तो ये रास्ता इनका खुला हुआ है और इससे गुरेज नहीं करेंगे, तो फिर आपकी बात सफारती सतह पे मान ली जाए। लेकिन उन्हें पता है कि ये चीख चिल्ला के रो के जो है वो फिर खामोश हो जाएंगे, तो वो आपकी अश्क शोई भी नहीं करेंगे। महज एक रस्म के तौर पे कार्रवाइयां होंगी और बात खत्म हो जाएगी। सलामती कौंसिल अक़वाम मुत्तहिदा हमें क्या देगी? वो तो इस्तेमाल की बांदी है, हमारे लिए वो कुछ नहीं कर सकते। उम्मत को अपना प्लेटफॉर्म फराहम करना होगा, और उम्मत को अपने मसाइल हल करने के लिए हमारे पैगंबर ने जो रास्ता जिहाद का दिया है उसी रास्ते पे चलना होगा। फिर देखना कि किस तरह कुफर दुम दबा के भागता घुटनों के बाल आता है। मुसलमान का मुकाबला नहीं हो सकता अगर वो गैरत पे आ जाए तो। दूसरा, इस वक्त वहाँ बेचारे लोग सिसक रहे हैं, उनके पास दवाएं मौजूद नहीं हैं और उनके पास ग़िज़ाई किल्लत है, मकान उनके ख़त्म हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक 52,000 लोग बेघर हो गए और कहीं इससे ज़्यादा लोग बेघर हुए। ये तो उनकी रिपोर्ट है। तो इसलिए अल्लाह ने हमें आसूदा ज़िंदगी दी है, तो हम आधी रोटी खा लें और आधी रोटी उन अपने मुसलमान भाइयों के लिए भेजने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इदारतुल मुस्तफ़ा के तहत वहाँ काम का आगाज़ किया है। अगर कोई हमारे पे एतमाद करना चाहे तो हम भी इस खिदमत के लिए हाज़िर हैं, और इंशाअल्लाह आज से वहाँ गज़ा के अंदर अल्लाह की तौफीक से काम का आगाज़ हो गया है उनकी नुसरत और एआनत के लिए। बाकी मुख्तलिफ ज़राए हैं, उनके ज़रिए से आप जो है वो उनकी मदद कर सकते हैं। आपको इत्मीनान हो जहाँ, तो ये काम करने का है। इस वक्त सोशल मीडिया और दीगर जो इबलाग के ज़राए हैं वो बहरहाल इस दौर के अंदर मुअस्सर हैं, और उनके जुल्म को, जबर को बेनकाब करने के लिए ये एक अच्छा ज़रिया है। और इस मरतबा पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरी दुनिया के ऊपर उनके जोर जुल्म सामने आए। पहले उनका अपना मीडिया था, मीडिया पे कब्जा होता था और कुछ बाहर नहीं निकलने पाता था, लेकिन इस मरतबा कैसे कैसे मनाज़र जो है वो आपको देखने को मिल रहे हैं, और लोगों का जज्बा और जोश व खरोश आपको देखने को मिल रहा है। तो हमारे पास जो भी टूल्स हों उनके ज़रिए से हम उनकी आवाज़ को पूरी दुनिया के ऊपर पहुँचाएँ। ये हमारा काम है जो हमें हर सूरत करना चाहिए। इसी तरह उनकी मसनूआत का बाइकाट करें, अपने मुल्क की बनी हुई मसनूआत को मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल करें, तुर्की की मसनूआत को मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल करें। कुफर की आंखों में खटकता है तुर्की, वो चुभता है इनकी आंखों के अंदर कि किस तरह इसको मिटा डालें, तो उनके साथ खड़े हों। आप सियाहत करने जाते हैं तो तुर्की जाएं, दीगर मगरबी ममालिक की बजाय। तुर्की में अंबिया की कबूर मौजूद हैं, सहाबा की कबूर मौजूद है, और तुर्की में साबे कहफ का गार है। हमारी तारीख है तुर्की में बहुत सारी, तो वहाँ देखें और वहाँ उनके लोगों का जज्बा और उनका ईमान और उनका अखलाक, फिर पाकिस्तानियों से जिस तरह वो टूट के मोहब्बत करते हैं। तुर्की की मसनूआत को इस्तेमाल करें, दीगर बिलाद इस्लामिया की मसनूआत को इस्तेमाल करें, पाकिस्तान की मसनूआत को इस्तेमाल करें। मायार में कम ही क्यों ना हो, कोई बात नहीं है, मसनूआत जो हैं वो अपने मुल्क की, अपने वतन की इस्तेमाल करें। तो बाइकाट करेंगे तो इंशाअल्लाह उससे उनको माली नुकसान होगा और जो है वो मुसलमानों को उसका फ़ायदा होगा। इसी तरह जो है वो उनकी अखलाकी मदद करें, जो सहाफ़ी हैं वो उनके लिए लिखें, जो बोलने वाले हैं उलमा वो तकरीरों में, तहरीरों में, गुफ्तगू में लोगों को अवेयरनेस दें। इत्तेहाद उम्मत के ज़रिए से हम उनकी मदद कर सकते हैं।
उम्मत अगर मुत्तहिद हो जाए, जुगराफियाई तकसीमें, लिसानी असबियतें और बाहमी हमारी ज़ाती रंजशें और नफरतें जो एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं और जिससे उम्मत का इत्तेहाद पारा पारा हो जाता है, ये बदबख्ती होती है। तो इन सारी तकसीमात को रद्द करके हुजूर के नाम पर, कुद्स के नाम पर, कुरान के नाम पर, तौहीद के नाम पे हम जमा हो जाएं। अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, सारा कुफ्र एक मिल्लत है, तो मुसलमान क्यों जमा नहीं हो सकते हैं? हुजूर के नाम पे सब जमा हो जाएं। उम्मत की वहदत इस बात का पैगाम है कि दुश्मन के छक्के छूट जाएं। मैं अपने साथ जुड़े हुए तमाम लोगों को कहता हूं, अपनी औलादों को बहुत अच्छा पढ़ाएं, उनकी दीनी तरबियत आखिरी हद तक करें और उनकी जो दुनियावी तालीम है उसको भी बेहतर से बेहतरीन अंदाज में आगे लेके जाएं। वो हर शोबे के अंदर आगे बढ़ के शोबे के अहम मनसब तक पहुंचे और उनके अंदर जो रासिख मुसलमान है वो मजबूत तरह हो, वो आपकी आगोश से गुजरा है, वो वहां जा करके भी जो है वो पक्का सच्चा मुसलमान हो। सब लोग इस तरह जब आगे जाएंगे तो फिर नतीजा आपके सामने होगा। लेकिन अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर हम सवाए चीखने चिल्लाने के, सदाए एहतजाज बुलंद करने के और कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बहरहाल गालिब तो आना ही आना है इस्लाम ने, वो फिर हम नहीं होंगे, फिर अल्लाह ताला किसी और को मुंतखब कर लेगा हमारी जगह पे। अगर हम चाहते हैं कि हम और हमारी नस्लें इस्लाम की नशअत के काम आएं, इस्लाम की नहज़त के काम आएं, तो उस काम के लिए हम अपनी नस्लों को, अपनी औलादों को, अपने रिजाले कार को तैयार करें ताकि फिर उन जगह पे खड़े हो करके दीन की नुसरत और इयानत के